کھلتی کلیاں. آؤ چلو بیٹھو سنو ہم بچوں کی کہانی، کیسی ہے ہماری دنیا کیسی زندگانی. آؤ چلو بیٹھو سنو ہم بچوں کی کہانی، کیسی ہے ہماری دنیا کیسی زندگانی. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب مل کر پڑھیں گے. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ. وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. ناظرین، ہم آپ کو ایک بار پھر سے ہمارے اس پروگرام بچوں کی دنیا میں خوش آمدید کہتے ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمارے اس پروگرام میں پیارے پیارے بچے بھی ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ شہاب الدین بھائی بھی ہوتے ہیں. جی شہاب الدین بھائی، کیسے ہیں آپ؟ اللہ پاک کا فضل ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہے. احسان بھائی آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ. تو ناظرین، ہمارے پروگرام کا سٹرکچر کچھ اس طرح سے ہے. ہمارے پروگرام میں شروعات کرتے ہیں ہم تلاوت قرآن پاک سے، پھر اس کے بعد کلام پڑھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ہم جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمارے شہاب الدین بھائی ایک بڑا پیارا سیگمنٹ لے کر آتے ہیں، سٹوری ٹائم. جی شہاب الدین بھائی، آج کون سی سٹوری لائے ہیں؟ حسان بھائی، آج جو اسٹوری ہے جی وہ بڑی دلچسپ ہے، اور جو اسٹوری ہے اس میں 3 لوگوں کا کردار ہے. ایک ہے اژدہا، دوسرا ہے بندر، اور تیسرا ہے کسان. جانوروں کی سٹوری لگ رہی ہے. ہاں، جانور اور انسان دونوں ہیں اس میں. تو انشاءاللہ ماشاءاللہ ان کو ہم وقت مناسب پر لائیں گے. جی. تو اس کے بعد پھر سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں ہم بچوں کو بہت ہی پیاری پیاری دعائیں یاد کراتے ہیں، جس سیگمنٹ کا نام ہے آئے دعائیں یاد کریں. پھر اس کے بعد واپس سے ہمارے شہاب الدین بھائی بچوں کو عربک زبان سکھائیں گے. اس سیگمنٹ کا کیا نام ہے بچوں؟ سب ایک ساتھ کہیں گے، جنت کی زبان عربک زبان. ماشاءاللہ. پھر اس کے بعد بڑا ہی پیارا سیگمنٹ آتا ہے جس میں بچے بہت انٹرسٹ سے اس سیگمنٹ کو کرتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں وقت کم ہے. تو آج کا سیگمنٹ کچھ یونیک ہے. آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں جیسے کچھ چیزیں پڑی ہوئی ہے، اس سے ہم سیگمنٹ کرنے والے. ہم آپ کو بتائیں گے نہیں کیا کرنے والے آج ایکٹیویٹی میں، مگر پر حسان بھائی اس کو آپ ڈھانپ کے چھپا کے کیوں رکھے؟ کیا ایسی بات ہے؟ وہ تو وقت آنے پر پتہ چل جائے گا. ابھی بتا دیجیے نا کیا بات ہے. شہاب الدین بھائی، اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں جس سے ہم ایکٹیویٹی کرنے والے ہیں. اوکے. ہنٹ دے دوں؟ دے دیجیے. بچوں کو کچھ چیزیں پہچاننی رہے گی. اوکے. جی. اچھا. تو ناظرین بڑھتے ہیں تلاوت قرآن کی جانب. جی شہاب الدین بھائی، آج کون تلاوت قرآن پاک کرنے والے ہیں؟ حسان بھائی آج جو قرآن پاک کی تلاوت کریں گے وہ ہمارے ہیں حسن بھائی. انشاءاللہ تعالیٰ یہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے. مگر ناظرین اور حاضرین، قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. سب سے پہلی نیت، اللہ پاک کی رضا کے لیے قرآن پاک کی تلاوت سنیں گے. جو سنیں گے اس پر عمل کریں گے، ادب کے ساتھ سنیں گے، تعظیم کے ساتھ سنیں گے، ثواب حاصل کرنے کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ تعالی. حسن بھائی آج آپ کون سی قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے ہیں؟ جی آج میں سورہ لہب کی تلاوت کرنے والا ہوں. سبحان اللہ. جی شروع کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب. ما اغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. في جيدها حبل من
المسد صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے. اللہ پاک آپ کو برکت عطا کرے، حافظ قرآن بنائے، عالم با عمل بنائے، آمین یا رب العالمین. حسان بھائی قرآن پاک کی تلاوت ہو گئی ہے، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے کلام کی طرف. اور آج جو کلام سنانے والے حسان بھائی وہ ہے ہمارے حسنین بھائی. انشاءاللہ تعالیٰ یہ کلام سنائیں گے. حسنین بھائی آج آپ کون سا کلام سنانے والے ہیں؟ قصیدہ بردہ شریف. کیا بات ہے، قصیدہ بردہ سنائیں گے انشاءاللہ. ناظرین اور حاضرین سب اس قصیدے میں شامل ہو جائے اور اس کی برکتیں حاصل کرے انشاءاللہ تعالیٰ. جب سب مل کر پڑھیں گے بڑا لطف بھی آئے گا اور برکتیں بھی ہمیں نصیب ہوئے گی. جی ہم بڑھتے ہیں کلام کی طرف. حسنین بھائی شروع کیجئے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل يوم من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وہ محمد فخر عالم بادشاہ سجاں سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم. ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہے ہم. عرض کی جبریل نے شاہ دیے محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين وثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن نجم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے. کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے. زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملے. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ماشاء اللہ حسنین بھائی آپ نے بڑا اچھا پڑھا. اللہ پاک آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے, آمین. جی شہاب الدین بھائی بڑھتے ہیں آپ کے سیگمنٹ کی جانب, جو بچوں کا کافی فیوریٹ سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے سٹوری ٹائم. جی بچوں کو بڑا مزہ آتا ہے شہاب الدین بھائی سٹوری سننے میں. جی جیسا کہ آپ نے بتایا آج کی سٹوری میں سانپ بھی ہے, کسان بھی ہے, تو پتہ چل رہا ہے کہ آج کی سٹوری کچھ ایکسٹرا آرڈینری ہے. جی, اور اس کے پیچھے بہترین لیسن, سبق, میسیج ہے. ماشاء اللہ. شروع کرتے ہیں حسن بھائی, جی اجازت ہے شہاب آپ الدین کی؟ بھائی. چلیے تو پیارے بچوں, آج کی جو اسٹوری ہے, جو واقعہ ہے, بڑا زبردست ہے. آپ سنیے اور اس کے بعد سبق حاصل کیجیے, ٹھیک ہے؟ چلیے. کہتے ہیں کہ ایک اژدہا اپنی بھوک مٹانے کے لیے شکار کرنے نکل پڑا. کون نکل پڑا؟ اژدہا. اژدہا جانتے نا کسے کہتے ہیں؟ جی. کون ہوتا ہے یہ اژدہا؟ سانپ ہوتا ہے. چلیے یہ تو آپ کو معلوم کہ سانپ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, بڑا ڈینجرس سانپ ہوتا ہے یہ. ابھی اس کو بھوک لگی ہوئی تھی. کیا لگی ہوئی تھی؟ بھوک. ابھی بولا بھائی کوئی ملے مجھے اور میں اس کو کھاؤں تو میری بھوک مٹ جائے, تو یہ نکل پڑا. آگے سنتے پھر کیا ہوا. اچھا, اسے ایک بندر نظر آیا جسے اس نے موقع پا کر پکڑ لیا اور اس کو شکاری مل گیا. اب تو اس کی بھوک مٹنی ہے. یہ بولا تو اب میرا کام بن گیا, ٹھیک ہے. اچھا, بندر نے موت کو سامنے دیکھ کر شور مچانا شروع کر دیا. اب بندر کو لگا کہ اب تو میں گیا, اب میں اس دنیا سے کوچ کر جاؤں گا, نہیں رہوں گا. تو اب بندر شور مچانے لگ گیا, بچاؤ بچاؤ, ٹھیک ہے. اچھا, قریب ہی کھیتوں میں ایک کسان نے بندر کی آواز سنی تو اس جانب بھاگتا ہوا آیا. کس نے آواز سنی؟ کسان نے, ٹھیک ہے. اچھا, کسان جب بندر کو اس حال میں دیکھا تو ترس کھا کر بڑی مشکل سے اسے اژدہا سے بچا لیا. کسان کو بندر پہ ترس آیا کہ بھائی یہ تو نوالا بن رہا ہے سانپ کا, اس کو بچانا پڑے گا. ترس آیا اور کسان نے کیا کیا, اس کو بندر کو بچا لیا. اب آگے سنیے. بندر اس احسان کے بدلے میں کسان کا فرما بردار ہو گیا. کیا ہو گیا؟ فرما بردار ہو گیا کہ بھائی یہ کسان نے میری جان بچائی ہے, اب یہ جو کہے گا جو بولے گا میں مانوں گا اس کو. فرما بردار ہو گیا. کتنا اچھا بندر تھا. اچھا آگے سنیے. اب یہ اچھا بندر نے کیا کیا, اور وفادار دوست کی طرح اس کے ساتھ رہنے لگا اور کام کاج میں اس کی مدد کرنے لگا. اب یہ بندر جو ہے, اب چونکہ بندر پہ احسان ہو گیا. کس کا احسان ہو گیا؟ کسان کا. ہاں, تو اب کسان کا ساتھ دینے لگا, مدد کرنے لگا کہ چلو بھائی اس نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا, زندگی بچا لی ہے, تو اب کچھ نہ کچھ اس کا ہاتھ بٹاتے ہیں, اس کی مدد کرتے ہیں, ہیلپ کرتے ہیں. اب اس کے ساتھ رہنے لگا. اب دونوں کی دوستی ہو گئی. کیا ہو گئی؟ دونوں کی دوستی ہو گئی. اب یہ دوستی دیکھتے کہاں جاتی ہے, کیا کرتی ہے. آئیے سنیے. کسان آرام کرتا تو بندر اس کی حفاظت کرتا. کیا بات ہے بھائی, بندر بھی حفاظت کرنے لگا, دیکھو. اچھا, اور مکھیاں وغیرہ دور کرتا. کیا دور کرتا؟ مکھیاں. کیونکہ کسان سو جاتا تو سونے کے بعد وہ مکھی کسان پر آتی اڑتی, تو یہ بندر کیا کرتا, اس کو دور کرتے رہتا کہ بھائی کسان سے دور چلے جا, اس کو سونے دے اچھے سے. اچھا آگے سنتے. گاؤں کے ایک سمجھدار شخص نے کسان سے کہا, ایک بڑا عقل مند شخص تھا, وہ کسان سے اس کی ملاقات ہوئی اور کسان سے بولا بھائی سنو, میاں سنو, بندر سے دوستی اچھی نہیں, وہ ایک بے عقل جانور ہے, تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے. کسان نے جواب دیا, آپ اپنی نصیحت اپنے پاس رکھے, آپ اپنی نصیحت اپنے پاس رکھے, مجھے اس بندر پر اعتماد ہے, بھروسہ ہے, ٹرسٹ ہے, ٹھیک ہے. اچھا, دن گزرتے گئے اور بندر کسان کی خدمت کرتا رہا, ٹھیک ہے. کسان نے اس شخص کی بات نہیں مانی. اب آگے ہوا کیا یہ سنیے. ایک دن کسان سو رہا تھا اور بندر اس پر بیٹھنے والی مکھیاں اڑا رہا تھا. کیوں اڑا رہا تھا آپ کو تو معلوم ہے, تاکہ اس کو نیند اچھے سے آ جائے. اچھا, لیکن ایک مکھی بار بار اس کے منہ پر آ کر بیٹھ جاتی تھی. بندر اسے اڑاتا, وہ پھر بھی آ کر بیٹھ جاتی تھی, اڑ جاتی نہیں تھی. بندر بڑی کوشش کر رہا ہے کہ بھائی یہ چلے جا, سب تو چلے گئی ہے, تو بھی چلے جا, مگر وہ آ جاتی تھی. اب آگے سنیے کیا ہوا. اچھا, یہ کئی مرتبہ ایسا ہو گیا تو بندر بڑا تنگ ہوا اور غصے میں آ کر ایک پتھر اٹھایا. کیا اٹھایا؟
ایک پتھر اٹھایا اور زور سے اس مکھی پر دے مارا. کیا ہوا؟ مکھی پر دے مارا تو مکھی تو اڑ گئی مگر کسان پتھر لگنے سے شدید زخمی ہو گیا. کیا ہو گیا؟ زخمی ہو گیا. اب اسے گاؤں کے اسی شخص کی نصیحت یاد آ گئی اور اس نے بندر کو اپنے پاس سے بھگا دیا. کسان نے کیا کیا؟ بھگا دیا. بھائی یہ جو ہے میرا وفادار تو تھا، کام کاج اچھا کر رہا تھا، میری مدد تو کر رہا تھا، مگر یہ مدد کرتے کرتے ایسی مدد کیا کیا وہ مدد جو ہے زخم میں تبدیل ہو گئی. تو یہ بندر جو ہے اس کو فائدہ پہنچاتے پہنچاتے کیا کیا؟ پتھر اٹھایا، مکھی تو بھگایا، مکھی بھاگ گئی مگر کسان کا نقصان ہو گیا، خون خراب ہو گیا اس کا. ٹھیک ہے، شہاب الدین بھائی بندر تو بندر ہوتا ہے. بندر تو بندر ہوتا ہے. مگر اس واقعے سے حسن بھائی بڑا میسیج ہمیں سیکھنے مل رہا ہے، سبق سیکھنے مل رہا ہے، لیسن یہاں پر ہمیں سیکھنے مل رہا ہے. لیسن تو بچوں سے لیتے نا. اچھا چلے پھر بچوں کی طرف بڑھتے، پھر ہم اپنی دیکھتے ہیں جی کہ ہمیں ان کو کیا دینا ہے، کیا بتانا ہے. انہیں کیا سیکھنے ملا؟ بچوں کو کیا سیکھنے ملا، انہیں کیا سیکھنے ملا. آئیے ناظرین بچوں کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس سبق سے ان کو کیا سیکھنے ملا، انہوں نے کیا سیکھا. تو آئیے بڑھتے ہیں ہاتھ اٹھا رہے ہیں. سیدھے ہاتھ کی طرف. سیدھے ہاتھ سے کام شروع کرتے ہیں نا. جی. سیدھے ہاتھ کی طرف سے عبد القادر بھائی. جی بھائی. ہمیں سب کی مدد کرنی چاہیے. جی ویری گڈ. فضیل بھائی آپ بھی بتائیے آپ کو کیا سیکھنے ملا؟ شاباش. ہمیں بڑوں کا فرما بردار رہنا چاہیے. بڑوں کا فرما بردار رہنا چاہیے. ویری گڈ. جی نعمان دادا. ہمیں سب پہ بھروسہ کرنا چاہیے. بھروسہ. میں ان کو دادا جو بولے نا ان کا سر نیم ہے. ٹھیک ہے آپ کا سر نیم ہے نا. ہاں ایسا نہیں کہ وہ دادا ہے، ایسا نہیں. نعمان دادا ان کا سر نیم ہے. تو آپ نے کیا جواب دیا؟ ہمیں ہمیشہ سب پہ بھروسہ رکھنا چاہیے. بھروسہ رکھنا چاہیے. اگر کوئی بتا رہا ہے سمجھا رہا ہے تو بھروسہ کر لے اس کا. جی حسن بھائی بتائیں گے. ہمیں بڑوں کی نصیحت ماننا چاہیے. ماننا چاہیے. کیوں ماننا چاہیے بھائی؟ بڑا کہہ رہا ہے، وہ بھی انسان میں بھی انسان، اس کے پاس بھی عقل میرے پاس بھی عقل، تو میں اپنی عقل سے کام کروں گا، اس کی کیوں مانوں؟ بڑے ہمیشہ ہمارے فائدے کے لیے ہی بات کرتے ہیں. فائدے کے لیے بات کرتے. وہ تجربہ کار ہوتے ہیں، ان کے پاس ایکسپیرینس ہوتا ہے، دنیا دیکھے ہوتے ہیں. جی حسین اپنے حسنین بھائی. یہ حسن بھائی تھوڑا معاف کریے گا، حسان آپ کا نام ہے، حسنین ان کا نام ہے، حسن ان کا نام ہے، حسین ان کا نام ہے. سب سملر ہے، ملتا جلتا، تو تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جاتا ہوں، تو آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے کبھی گا. کبھار ایسا ہو جاتا ہے شہاب الدین. ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں حسنین بھائی. ہمیں سمجھداروں کی صحبت اختیار کرنا چاہیے. سمجھداروں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے. حسین بھائی بتائیں گے. ہمیں کسی سے بھی نفرت نہیں کرنی چاہیے. نفرت نہیں کرنی چاہیے. ویری گڈ. جی آپ بتائیے. جمان بھائی خاموش ہے، کچھ بولنا چاہ رہے بتائیں گے. ہنس جی رہے ہیں امان بھائی. امان بھائی. ہمیں سب کا فرما بردار رہنا چاہیے. سب کا فرما بردار ہونا چاہیے کہہ رہے. سب کا بولے تو اس میں کون کون آ گیا؟ امی ابو دادا. ویری گڈ. ہاں ایسا ایکسپلین کریں نا. سب بولے منیر تو بھائی سب آ آج گیا. آپ کچھ کہہ نہیں رہے. کہیں جی آپ گے، بھی کہیں کہیے منیر بھائی. ہمیں ہمیشہ عقل سے کام لینا چاہیے. ہمیں عقل ہمیشہ سے کام عقل سے لینا کام چاہیے. اور جو عقل سے کام نہیں لیتا ہے وہ بعد میں پچھتا ہے. پچھتاتا ہے. جی ہاں عبد القادر بھائی واپس ہاتھ اٹھا لیے. ہمیں بڑوں کی عزت کرنی چاہیے. عزت کرنی چاہیے. اور کوئی ہے یا ہم ارے یہ اپنے کیا نام ہے ان کا؟ ذیشان بھائی. حسان بھائی. جی دو حسان ہو گئے ہمارے پاس. ایک ہمارے حسان بھائی اور دوسرے بھی ہمارے حسان بھائی. وہ بھی ہے حسان بھائی. جی جانوروں پر بھروسہ نہ رکھیں. کیا بات ہے، زبردست انہوں نے بات کہی حسان بھائی کہ جانوروں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. وجہ بھی بتا دیجئے کیوں، ریزن کیا بات ہوگی؟ وہ ہمیں کبھی بھی زخمی کر سکتے ہیں. زخمی کر سکتے ہیں. اور اس کا ایک جواب اور بھی اس کے اندر آیا ہے. کون بتائے گا؟ یہ ورڈ آیا ہے اس میں. جی لے لیتے اپنے ان سے. حسان. وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں. نقصان پہنچا سکتے. کوئی بتائے جو اس کے اندر ورڈ آیا ہے. عبد القادر بھائی. جی وہ پاگل ہوتے ہیں. پاگل ہوتے ہیں. وہ بے عقل. جی ہاں یہ مطلب یہ جواب دینے کے قریب ہے. ان کا جواب صحیح کر لیتے ہیں. حسن بھائی سے حسن سن بھائی. لیتے ہیں. وہ بے عقل ہو. ہاں جی بے عقل ہوتے ہیں. جی. تو انہوں نے پاگل بول دیا. چلے ان کا بھی کہنا یہی تھا نا عبد القادر بھائی، پاگل ہوتے ہیں، بے عقل ہوتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ کسی جانور کی ہم نے جان بچائی اور وہ جانور ہمارے کام کرنے لگ جائے، تو ایسا نہ ہو کہ اسے ہم پال لیں، کیونکہ جانور تو جانور ہوتا ہے، بندر تو بندر ہوتا ہے. ہاں صحیح بات ہے. جانور جانور ہوتا ہے، بندر بندر ہوتا ہے. اس کے پاس عقل نہیں ہوتی ہے. کیا نہیں ہوتی ہے بھائی؟ اس کے پاس سمجھداری ہوتی ہے، عقل ہوتی تو پتھر نہیں اٹھاتا بندر. تو ہاتھ سے کام لیتا، کچھ اور آئیڈیا لگاتا، ہاتھ سے مار دیتے. ہاتھ سے مار دیتا، مگر پتھر اٹھا کے مارتا نہیں عقل ہوتی تو ہمیں اس بات سے یہ واقعے سے، اس اسٹوری سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہمیں جو ہے
عقل مند کی دوستی اختیار کرنی چاہیے. کس کی دوستی اختیار کرنی چاہیے؟ ہاں. اور عقل مند کون ہوتا ہے؟ عقل مند کون ہوتا ہے بھائی؟ بڑے جی بڑے. عقل مند انسان ہوتے ہیں. انسان ہوتا ہے. ویری گڈ. میرے ذہن میں بھی یہی جواب آ رہا تھا حسن بھائی کہ عقل مند انسان ہوتا ہے. انسان کے پاس عقل ہوتی ہے، جانور کے پاس عقل نہیں ہوتی. بعض بچوں کو دیکھا جاتا ہے بلی بہت پسند ہوتی ہے، اچھی بات ہے، بلیوں کو کھانا بھی دینا چاہیے، پر وہ بلیوں کو پریشان کرتے ہیں اور پھر وہ پنجابی مار دیتی ہے. یعنی وہ بھی نقصان کرتی ہے. جی. بچنا چاہیے. حسن بھائی میں ایک بات بتاؤں، جو میں بتانے والا تھا جوابات ان کو کہ اس لیسن سے کیا سیکھنے ملا، تو یہ آلموسٹ کیا سارا کچھ انہوں نے دے دیا جواب ماشاءاللہ. یعنی ایک کیونکہ یہ عقل مند ہے. عقل مند ہے. ٹھیک ہے. تو ناظرین حاضرین، اس واقعے سے، اس اسٹوری سے جو ہم نے سیکھا ہے وہ یہی سیکھا ہے کہ ہمیں عقل مند کی دوستی اختیار کرنی چاہیے اور بے وقوف سے دور رہنا چاہیے. بے وقوف سے دور رہنا. جی ہاں. بے وقوف کی جو دوستی ہے نا، وہ دشمن کے دشمنی سے بھی خطرناک ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ دشمن جو ہوتا ہے نا وہ کھلا ہوتا ہے، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بھائی دشمن نقصان پہنچا سکتا ہے، مگر جو بے وقوف ہوتا ہے وہ آپ کے قریب ہوگا، آپ کو نہیں معلوم ہوگا، یہ آپ سوچیں گے چلے کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل ہوگا، آپ کے قریب ہی رہ کے آپ کو نقصان پہنچا دے گا. ٹھیک ہے. تو ہمیں جو ہے بے وقوف کی دوستی سے بچنا ہے. ہاں ایسا نہیں کہ وہ بے وقوف ہے، سمجھدار نہیں ہے تو اس کو جو ہے اگنور کرنا ہے، سلام دعا نہیں کرنا ہے، ایسا نہیں. اس کو فیل نہ ہو، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی ہے، سلام دعا بھی کرنا ہے، اور مگر بچتے رہنا ہے، اس کو احساس نہ ہو. اور ایک بات اور بھی سیکھنے ملی جو آپ نے جواب دے دیا، وہ یہ ہے کہ بڑوں کی بات ماننی چاہیے. وہ کسان کو بڑے نے سمجھایا نا، شخص نے وہ سمجھا نہیں تو نقصان ہو گیا. جو آپ کے ابا ہے، امی ہے، بڑے بھائی ہے، بڑی بہن ہے، آپ کے چاچا ہے، تایا ہے، ماموں ہے، جو بھی ہے بڑے ہے، اب اگر وہ بول دے تو مان لینا ہے. ٹھیک ہے. حسان بھائی یہ تھا آج کا واقعہ جو بچوں کو سیکھنے ملا. اس پر آپ کچھ کمنٹ کرنا چاہیں گے؟ جی شہاب الدین بھائی، بڑا ہی پیارا واقعہ تھا. جیسے کہ سب کو سیکھنے ملا کہ بڑوں کی سننی چاہیے اور جانوروں سے دوستی نہیں رکھنی چاہیے. اور ہمارے ناظرین بھی اگر چاہے تو ہمیں دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر اس سٹوری کا کنکلوژن بھیج سکتے ہیں. کیا بات ہے. تو ناظرین ہمارا جو ہے پہلا سیگمنٹ اس کا نام ہے اسٹوری ٹائم. اللہ کی رحمت سے اچھے انداز سے مکمل بھی ہو گیا. ہم نے پورا واقعہ سنا، میسیج بھی ہمیں ملا، سبق ملا اور حاصل ہونے والی اس سے باتیں بھی ملی ہمیں. اور اب ہم بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے پیارے بچوں. جی ہاں، اس سیگمنٹ کا نام ہے آئیں دعائیں یاد کریں. ہر ہفتے مختلف دعائیں ہم لے کر آتے ہیں. اس بار بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایک دعا سیکھیں گے اور وہ دعا کون سکھاتے ہیں بچے بتائیں گے؟ حسان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. حسان بھائی آج آپ نے جو دعا لائے ہیں کون سی دعا ہے؟ نام بتائیے. جی شہاب الدین بھائی، نماز سے پہلے ہم وضو کرتے ہیں. صحیح ہے. جی. اور وضو کرتے وقت بسم اللہ بھی پڑھنا چاہیے. صحیح ہے. اور ایک مخصوص دعا بھی ہے وضو کرتے وقت کی، جیسے کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. میں جیسا پڑھاؤں گا آپ کو میرے پیچھے پیچھے پڑھنا ہے. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. ایک اور بار پڑھتے ہیں. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. حسان بھائی کچھ آواز ایسی آ رہی کہ وہ وج علانی پڑھ رہے ہیں، صحیح کیا ہے آپ بتا دیجیے. واجعلنی صحیح ہے شہاب الدین. وج یعنی لام ساکن ہے. جی. اور اینڈ میں بھی من المتطہرین، پہلے تے آتا ہے پھر طا آتا ہے، تو اس میں بھی دھیان رکھیے گا کہ کسی سے مسٹیک نہ ہو جائے. ایک لاسٹ ٹائم پڑھ لیتے ہیں. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. کس کس کو یاد ہو گئی ہے؟ اسکرین پہ دیکھ کے نہیں سنانا ہے آپ نے. عبد القادر بھائی سے شروعات کرتے ہیں. کچھ مسٹیک ہو رہی ہے عبد القادر بھائی. عبد القادر بھائی سوچ لیجئے. ایک اور بار پڑھ لیتے آئیے.
کیونکہ تھوڑی طویل دعا ہے, بڑی دعا ہے, صحیح ہے. اس لیے ایک اور بار پڑھ لیتے ہیں. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. جی اب یاد ہو گئی عبد القادر بھائی؟ جی آپ سنائیے. اللهم اجعلني من التواب جی من التوابين جی من ال ایک اور ورڈ آتا ہے مدد کر دیجیے حسن بھائی. جی واجعلنی. واجعلني من المتطهرين. ماشاء اللہ سبحان اللہ. جی فضل بھائی. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. جی ذیشان بھائی. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. سبحان اللہ. پر ذیشان بھائی آپ سے ایک چھوٹی سی مسٹیک ہوئی ہے, آپ نے من التوابین پڑھے بلکہ یہاں ہے من التوابین, تا. تا ہے یہاں پر. جی منیر بھائی. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ماشاء اللہ. جی سبحان اللہ. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. سبحان اللہ. جی اب ہمارے دل کے جانب جو ٹیم ہے, ٹیم بی کی طرف بڑھتے ہیں. جی اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ماشاء اللہ. جی اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. سبحان اللہ. کیا بات ہے مدنی منع کی. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. سبحان اللہ. اللهم اجعلني من التوابين وجعلنی واجعلني من المتطہرین. المتطهرين. سبحان اللہ. شہاب الدین بھائی, اس سے دیکھا جا رہا ہے ان کے بازو والے جو بچے بیٹھے وہ وسپرنگ کر رہے کان میں, ایسا نہ کریں. جی کوشش کرنے دیجیے. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. سبحان اللہ. شہاب الدین بھائی ایک کونے میں بچے بیٹھے, ان سے بھی سن لیتے, کئی دیر سے یہ کچھ نہیں کہہ رہے. جی اللهم اللہم اللهم اجعلني من من التوابین التوابين من التوابین توابين وجعلنی واجعلني من المتطہرین. من المتطهرين. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. سب ایک ساتھ کہیں گے سبحان اللہ. حسان بھائی یہ دعا وضو سے پہلے پڑھنی ہے یا بعد میں؟ وضو سے پہلے پڑھنی ہے. اچھا وضو کے بعد کی دعا ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ یہ دعا کو ہم وضو کے بعد پڑھیں گے. یہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں عبد القادر. میں اس کا ترجمہ بھی سنا دیتے. ماشاء اللہ. جی جیسا کہ آپ ترجمہ دیکھ سکتے ہیں, اللہ پاک مجھے کثرت سے توبہ کرنے والا, کثرت سے توبہ کرنے والوں میں بنا دے اور مجھے پاکیزہ رہنے والوں میں شمال کر دے, شامل کر کر کیا دے. بات ہے, کتنی پیاری ناظرین, دعا ہے. آج تھوڑا اسکرین دور ہے, اس وجہ سے دیکھنے میں تھوڑی پرابلم آ رہی ہے. دعا میں ترجمہ سنا دوں ایک بار. جی شہاب الدین. ترجمہ ہے, اے اللہ پاک مجھے کثرت سے توبہ کرنے والوں میں بنا دے اور مجھے پاکیزہ رہنے والوں میں شامل کر دے. سبحان اللہ. کتنی پاکیزہ دعا ہے. یوں تو شہاب الدین بھائی آج پیپر پہ لکھی ہوئی رہتا تھا ترجمہ, پر آج ہماری ٹیکنیکل ٹیم نے اس کا پرنٹ نہیں نکالے, ورنہ دیکھ کر سنا دیتا تھا میں ہمیں ہر ایپیسوڈ میں, اس لیے آج تھوڑی مسٹیک ہو گئی. اوکے, تو اب یہ سیگمنٹ آپ کا جی مکمل تو ہو گیا. ناظرین بڑھتے ہیں ہمارے تھرڈ سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے جنت کی زبان عربک زبان. جی شہاب الدین بھائی آپ بڑے انٹرسٹنگ ورڈ لاتے ہیں. لاسٹ ہفتے آپ نے جانوروں کے نام لائے تھے, اس ہفتے کیا لائے شہاب الدین بھائی؟ حسان بھائی اس ہفتے بھی جانوروں کے ہی نام ہے. جی ماشاء اللہ. جانوروں کے نام ہم سنیں گے کہ بچپن ہوتا ہے ایسا ہے کہ جو جانوروں سے لگاؤ رکھتا ہے, دلچسپی رکھتا ہے نا, ان کو پسند ہوتے ہیں. بلی ہے تو مرغی ہے تو کیا بولتے خرگوش ہے نا, پسند ہے. ہاں ٹھیک ہے, چلیے ایک مرتبہ سیگمنٹ کا نام بتائے
ताकि जो नाजरीन न्यू ज्वाइन किए उनको भी मालूम पड़ जाए क्या है हमारे सेगमेंट का नाम। जी हाँ नाजरीन, सेगमेंट का नाम है जन्नत की ज़बान अरबिक ज़बान। हर हफ्ते हम कुछ ना कुछ अरबिक वर्ड्स लाते हैं। इस हफ्ते भी है 4 अल्फाज है, वो भी जानवर है। एक है लोमड़ी, एक है चूहा, एक है गाय और एक है गधा। ठीक है। अच्छा, जब भी हम अरबी सीखते हैं उसमें एक जानवर का नाम ऐसा आ ही जाता है जिससे किसी को चिढ़ाया जाता है। ठीक है। अब गधा में बोला मुझे याद आ गया, गधा से भी चिढ़ाते ना लोगों को, कोई बेवकूफ़ होता है। स्कूल में भी देखा जाता है कि जो बच्चे होते हैं उनमें अगर कोई कम पढ़ने वाला होता है तो उससे उसके नाम से नहीं बुलाते, उसे बोलते गधा इधर आ, ऐसा कहा जाता है। ऐसा कहना कैसे है शाहबुद्दीन भाई, आप ही बताइए। एहसान भाई, ऐसा तो देखने मिला है, मुझे सुनने भी मिला है। कोई बेचारा बेवकूफ़ होता है, समझ इतनी नहीं होती है, कुछ काम में मिस्टेक हो जाती है तो उसको बोलते गधा है क्या, गधा बिल्कुल गधा है, एकदम कॉमन हो चुका है ये वर्ड। हाँ, तो हमें चाहिए कि जानवर के लफ्ज़ उसको ना बोलें। ठीक है, वो इंसान है, अशरफुल मखलूक़ात में से बड़ा मकाम है, मर्तबा है, जानवर से बड़ा मर्तबा है इंसान का। ठीक है, तो जानवर का मर्तबा बड़ा है और इंसान का मर्तबा बड़ा है और जानवर का कम है, तो कम वाले के लफ्ज़ जो है वो बड़े वाले को कैसे दे सकते हैं। तो जिसका जो अच्छा मकाम है, अच्छी सिफतों से उसे याद करें। ठीक है, तो इंसान को हम आज से गधा नहीं बोलेंगे। कोई अगर कुछ एंटिक काम भी कर दिया तो भी इसको गधा नहीं बोलेंगे, समझा देंगे उसको। क्या करेंगे? तो आइए बढ़ते हैं, याद करते हैं हम अल्फाज को। सबसे पहले है गधा, फिर लोमड़ी, फिर गाय, फिर चूहा। चलिए क्या है अब्दुल? हिमारुन। चलिए एक साथ, हिमारुन, साथ में हिमारुन। हाय, हाँ हलवे वाली हा, हलवे में जो हा होती ना, हाथी वाली हा नहीं, हिमारुन। अरबी बोल रहे ना, अरबी में मखारिज होते हैं। हिमारुन, हिमारुन यानी गधा, हिमारुन, गधा, हिमारुन यानी गधा, इंग्लिश में डोंगी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं भाई। गधा का मतलब तो गुलाम होता है, ये तो गधा है ना। हाँ, ये गाफ से ना गधा है और काफ से नहीं है, वो उसका माना अलग है, ये गधा है। तो बोलिए गधा। ठीक है, कुछ बच्चे वही लफ्ज कह रहे थे। हाँ नहीं, गाफ से बोलना है आपको। चलिए एक मरतबा और, हिमारुन, गधा, आखिर में हा भी है, गधा। चलिए, कैसा आपको याद करने में लग रहा है? मजा आ रहा है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सालबुन, सालबुन यानी लोमड़ी, सालबुन यानी लोमड़ी, सालबुन यानी लोमड़ी, हिमारुन गधा, सालबुन लोमड़ी। लोमड़ी की क्या अरबी है? ओके, इंग्लिश फॉक्स। ओके, अरबी गधे की अरबी कुछ सालब कह रहे, कुछ हिमार कह रहे, सही क्या है? हिमारुन। जी हाँ भाई, मुझे ऐसा याद पड़ता है कि गधा की अरबी पहले भी एपिसोड में आ चुकी है, इसलिए कई बच्चों को पहले से याद होगा। जैसे अब्दुल कादिर भाई ने आपको पहले ही कह दिया गधा की अरबी। यानी इनका माइंड, इनका हाफिजा अच्छा है, मजबूत है, तो कुछ चीजें जैसे आपने गधा कहा, इन्हें फौरन क्लिक हो गया, अरे ये तो हो चुका है, इसलिए इन्होंने कहा हिमारुन। पहले उन्होंने कहा हिमारतुन, फिर उन्हें याद आया सही कर लिया, अच्छा हिमारुन है। सही कर लिया, माशाअल्लाह। यानी हाफिजा इनका अच्छा है, अल्लाह बरकत अता करे। आगे बढ़ते हैं, बकरातुन, बकरातुन, बकरानी, काफ पे जबर है, बकरातुन यानी गाय, बकरातुन। हाँ, एक डंडी वाला काफ होता है, वो बकरा अलग है। ठीक है, वो बकरा आप देखना, बकरा बकरी वो छोटा जानवर है, ये बकरातुन बड़ा जानवर है जिसमें 7 हिस्से होते हैं। ठीक है, बकरातुन यानी गाय, बकरातुन यानी गाय, फारुन, चूहा, फारुन, चूहा, फारुन, चूहा, चूहा। ऐसा देखा गया है कि चूहे नाम से भी बहुत ज्यादा चिढ़ाया जाता है। ऐसा कहते हैं कि इसकी आंखें तो चूहे की तरह है, कितनी छोटी आंखें, ऐसा भी चिढ़ाया जाता है। इसके बारे में भी आप क्या कहते हैं?
اس کے بارے میں تو میں یہی کہوں گا کہ چڑھانا اچھی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کے ناموں کو اچھے الفاظ سے لینا ہے، جو ان کا نام ہے وہی لے لیجیے آپ، ورنہ ہوگا کیا، آپ جو ہے کسی جانور کے نام سے چڑھائیں گے نا، اس کی دل آزاری ہوگی، اس کی دل آزاری ہوگی بلکہ معاشرے میں بھی لوگ کہیں گے یہ تو بڑا بدتمیز آدمی ہے. ہاں، اس کی بھی اپنی امیج ڈاؤن ہوگی. تو ہمیں جو ہے اپنا بھی خیال رکھنا ہے اور دوسرے کا بھی خیال رکھنا ہے. اپنا خیال کس طرح رکھیں گے؟ کسی کو چڑھانا نہیں ہے، ورنہ پھر آپ نام نہیں ہوگا آپ کا، پھر آپ نام ہوگا مگر بد نام ہوگا. ہاں، تو ہمیں صرف نام اچھا کرنا ہے، بدنام نہیں ہونا ہے. تو چڑھانا بھی نہیں ہے، اس سے دوسرے کی دل آزاری نہیں ہوگی، تکلیف نہیں پہنچے گی، دل نہیں ٹوٹے گا اس کا. اچھا نام لینا اس کا، ٹھیک ہے. جیسے اس کی اچھی صفت ہے نا، اچھا اس کی آواز اچھی ہے تو اس کو ہم جیسے نعت اچھی پڑھتا ہے تو نعت خواہ اسلامی بھائی ہے نا، یہ آپ بول دیجئے، ٹھیک ہے. اور یا اچھا لکھتا ہے تو فار رائٹر بول ایگزامپل دیجئے. ہمارے حسنین بھائی نعت خواہ اسلامی بھائی، حسن بھائی قاری صاحب. ہاں، یوں آپ بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس سے اس کا دل خوش ہوگا، دل میں خوشی داخل ہوگی، اور دل میں مسلمان کی خوشی داخل کرنا ہے ثواب کا کام ہے، ٹھیک ہے. تو ہم پڑھ رہے تھے بقرۃ یعنی گائے، فارٌ یعنی چوہا، چیا، فارٌ یعنی چوہا. چلیے اب آپ سے میں پوچھوں گا اور آپ کو بتانا ہے، بغیر دیکھے بتانا ہے. نعمان دادا بتائیے گدھے کی عربی کیا ہے؟ حمار. حمارون. آپ دیکھ تو نہیں رہے نا؟ ویری گڈ، شاباش، ماشاء اللہ، ایکسلنٹ. عبد القادر بھائی آپ بتائیں چوہے کی عربی. کوشش کرے، زور دے جی. عبد القادر بھائی نے اسکرین پہ دیکھ لی ہے، دیکھے، تھوڑا دیکھے، ایک آنکھ سے دیکھے، ایک آنکھ سے نہیں دیکھے. حسن بھائی تو معاف دکھ کر دیتے جاتا ہے. فاں دیکھے صرف. چلیے معاف کر دیتے ان کو. ویسے بھی اگر دیکھ بھی لے گے تو انہیں کوئی سزا نہیں ملے گی، ویسے ہاں، سزا نہیں ملے گی، مگر چیٹنگ ہو جائے گی. یاد کیا ہے وہ یاد کرنا. یہ کہہ رہے گائے کا بتا. چلیے گائے کا بتا دیجیے. بقرۃ. ویری گڈ، نائس. اب بڑھتے ہیں دوسرے بچے کی طرف. یہ ہمارے ذیشان بھائی جی، آپ بتائیے لومڑی کی عربی. فبل. تھوڑا سا اور صحیح کر لیجیے. ثعلب. ثعلب. سبحان اللہ، ایکسلنٹ، ماشاء اللہ. اب بڑھتے ہیں حسین بھائی کی طرف. جی آپ بتائیں گائے کی عربی. بقرۃ. بقرۃ. سبحان اللہ، بچے اچھا جواب دے رہے ہیں. ہاں، یعنی آپ نے اچھا. چلیے بتا دیجیے. یعنی شاہرین بھائی یہ اتنا ایکٹیو ہے کہ یہ ایک بتا رہے پھر اس کے بعد خود سے کہہ رہے اس کی بھی بتا دوں. ہاں، یعنی ان کو یاد ہو گیا، اس سے لگ رہا ہے. ہاں، اور اتنا بتانے میں کانفیڈینس ہے خود پہ کہ میں اس کا بتا سکتا. ماشاء اللہ. جی ان سے لے لیتے ہیں حسان بھائی جواب. جی حسان بھائی سے جواب. حسان بھائی سے جواب لے لیتے ہیں. جی جی آپ بتائیے گائے کی عربی کیا ہے؟ بقرۃ. سبحان اللہ، حسان بھائی نے بھی جواب درست دے دیا ہے. شاہبدین بھائی ایکسلنٹ. آپ ہر ایپیسوڈ میں تو انگلش میں بھی بتاتے ہیں، اب بچوں سے انگلش میں پوچھ لیتے کہ ہر شروع میں تو انہوں نے بتایا ہے. چلیے انگلش میں پوچھ لیتے ہیں. حسن بھائی کہہ رہے ہیں تو نعمان فضیل بھائی انہوں نے جواب نہیں دیا ہے. آپ بتائیے کہ گائے کی عربی انگلش کیا ہے؟ کاؤ. کاؤ. انگلش میڈیم اسکول میں پڑھتے ہیں، ظاہر انگلش تو آتی ہے. کون سی انگلش میڈیم اسکول ہے آپ کی؟ دارالمدینہ انگلش اسکول کے اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ ہے اور ماشاءاللہ ان کا جواب بھی اچھا جا رہا ہے. نعمان بھائی کیا جواب دینا چاہ رہے ہیں آپ؟ نعمان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. نعمان بھائی آپ بتائیں لومڑی کی عربی. فاکس. فاکس. میں نے عربی کہا. ثعلب. ثعلب. اب انگلش بتائیں. فاکس. فاکس. ویری گڈ. ان کا مائنڈ سیٹ ہے کہ بھائی اب انگلش پوچھیں گے، حاضر رہنا ہے. شاہبدین بھائی میں نے بھی ماشاءاللہ کہہ دیا، میرا دھیان آپ کی بات پہ نہیں گیا کہ آپ اصل نے میں میرے عربی کے لیے پاس کہا. ایک ہی دماغ ہے تو میں، اور دو کان ہے تو انہی کی طرف رکھنا ہے. جی ٹھیک ہے جی. چلیے بتائیے. ماؤس. ویری گڈ، ماشاء اللہ، ماؤز. اور آپ بتائیے لومڑی کی. فاکس. ویری گڈ. آپ بتائیے چوہے کی انگلش. ماؤس. شاہبدین بھائی چلیے. آپ ہر چیز پوچھ رہے ہیں، گدھے کا نہیں پوچھ رہے آپ کسی سے بھی. گدھے کا پوچھ لیتے ہیں ہم اپنے یمان بھائی سے. یمان بھائی آپ بتائیں.
डोंकी डोंकी, वेरी गुड, माशाअल्लाह। नाजरीन, हमारा ये तीसरा सेगमेंट भी मुकम्मल हो चुका है और बच्चों ने अच्छे अच्छे जवाब भी दे दिए हैं। और नाजरीन से हम एक सवाल भी करते हैं, नाजरीन उसका जवाब हमें ऑडियो में देते हैं। नाजरीन से जो सवाल था वो सवाल ये था कि मस्जिद नबवी शरीफ में एक नमाज पढ़ने का सवाब कितनी नमाजों के बराबर है? ठीक है, ये सवाल नाजरीन से भी है और हाजरीन से भी है। देखते हैं क्या जवाब आया है और हम बढ़ते हैं बच्चों की ऑडियो की तरफ। हसन भाई, हर हफ्ते बच्चे हमें कुछ ना कुछ ऑडियो भेजते हैं, उनसे सवाल किया जाता है, वो जवाब देते हैं। तो आज भी कुछ जवाब आए हैं, हम सुनते हैं। और जो हमारे पास सामने बच्चे मौजूद हैं, आप भी रेडी रहिए, इंशाअल्लाह ताला हम जो है जवाब सुनेंगे और उसके बाद आपसे भी जवाब लेंगे। तो सवाल फिर मैं दोहरा दूं, सवाल था मस्जिद नबवी शरीफ में एक नमाज पढ़ने का सवाब कितनी नमाजों के बराबर है? तो ऑडियो चलाई जाए और बच्चों से हम जवाब सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के सवाल का जवाब 50,000 है। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद मुनीर रज़ा है। आज मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। मस्जिद नबवी में एक नमाज पढ़ना 50,000 नमाज पढ़ने के बराबर है। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सैयद ज़ैनुल आबिदीन है। आपके सवाल का जवाब है 50,000 नमाज के बराबर। मस्जिद नबवी में एक नमाज पढ़ने का सवाब 50,000 नेकी है। जज़ाकल्लाहु खैरा। सुभान अल्लाह। जी हाँ, सवाल हुआ था मस्जिद नबवी शरीफ में एक नमाज पढ़ने का सवाब कितनी नमाजों के बराबर है? तो आपने भी जवाब सुन लिया, क्या जवाब है? 50,000। जी हाँ, जवाब बच्चों का दुरुस्त है कि कोई मस्जिद नबवी शरीफ में एक नमाज पढ़ेगा तो 50,000 नमाज पढ़ने के बराबर उसे सवाब मिलेगा। अल्लाह पाक हमें मस्जिद नबवी का दीदार नसीब करे और बार बार आना जाना हमारा लगा रहे, आमीन या रब्बल आलमीन। नाजरीन, तीसरा सेगमेंट भी पूरा हो गया, बच्चों के जवाबात भी हो गए और हम अपने सेगमेंट में, अपने प्रोग्राम में बातें करते हैं मक्के और मदीने की। जी हाँ, आज भी हम हसन भाई से कुछ बातें करेंगे क्योंकि ये माशाअल्लाह ताला हज कर चुके हैं, हज करने की इनको सआदत मिली है। तो आज हम इनसे मक्के शरीफ के बारे में कुछ पूछते हैं, ठीक है? हसन भाई, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। हसन भाई, अल्लाह पाक आपका हज कबूल फरमाए। और आज आपसे 2 सवाल करूँगा जी, जिसका आपको जवाब देना है। ऐसे कौन से 2 सवाल है शाहबुद्दीन? हाँ, तो पहला सवाल मैं आपको बता रही, तो पहला सवाल ये है हसन भाई, आप ये बताएं कि मक्का शरीफ जो है जहाँ पर 7 फेरे लगाए जाते हैं, तो उसके सामने एक ये चांदनुमा है ना, जिसे हतीम भी कहा जाता है, वो बना है ना, एक बाउंड्री ऐसी बनी हुई है जो मकाम इब्राहिम के करीब है, उसका नाम तो हतीम है, मगर इसकी हिस्ट्री क्या है, क्या बात है, इसके बारे में आप कुछ बताइए। जी शाहबुद्दीन भाई, इसकी हिस्ट्री कुछ ऐसी है, जब काबे की तामीर हो रही थी जी, तब इतनी रकम ना थी कि पूरा काबा बना पाते, क्योंकि काबे का शेप पहले स्क्वायर नहीं था, काबा थोड़े अलग शेप का था। जो हतीम आप हिस्सा देख रहे हैं वो पहले काबे का हिस्सा था। तो जब काबे की तामीर हुई, रकम ना होने की वजह से उस हिस्से को छोड़ दिए। फिर अभी वहाँ एक बॉर्डर बना दिए जिसे हम हतीम कहते हैं, जिसके अगर अंदर कोई नमाज पढ़े तो उसे काबे के अंदर नमाज पढ़ने जितना सवाब मिलेगा। क्या बात है, कितनी अच्छी हमें बात सीखने मिली कि शाहबुद्दीन भाई, ये जरूरी नहीं कि अगर काबे के अंदर जाना है तो आपने वो गोल्डन कलर का जो दरवाजा है वो जब खुलेगा तभी आप उसके अंदर जा सकते हैं। आप वो वाइट कलर की जो टाइल्स लगी हुई ऐसी बॉर्डर्स बनी हुई है यू शेप की, अगर आप उसके अंदर भी चले गए तो आप काबे के अंदर जाके। क्या बात है, यानी हतीम में अगर कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई जाके ठहरा हुआ है, तो वह ऐन काबे के अंदर ही गया है। जी, क्या बात है, बहुत प्यारी चीज़ हमें यहाँ पर मालूम पड़ी कि बाज़ लोगों का ये जहन होता है, ये इश्क होता है उनका, हम यूँ कहेंगे कि उनका इश्क होता है, उनकी तड़प होती है, उनकी लगन होती है कि अल्लाह पाक हमें काबे शरीफ के अंदर जाना नसीब करे, है ना, दरवाज़ा खुले, हम काबे के अंदर जाए। ठीक है, वो भी सादत मंदी है, मगर नाज़रीन आपको ये मालूम होना चाहिए कि वो जो हतीम है ना, जो दायरा नुमा आपको दिखता है, जो बाउंड्री जिसे कहा जाए या बॉर्डर कहा जाए, है ना, दीवार कर दी गई है, वो ऐन काबा ही है। यानी अगर कोई उसके अंदर गया
نماز ادا کیا, درود پاک پڑھا, عبادتیں کی, تو وہ کعبے کے اندر ہی عبادت کیا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, تو اگر کوئی وہ وہاں پہنچنے پر اس کو یہ عبادت کا شرف مل جائے تو وہ اس کو یہ اب معلوم ہونا چاہیے کہ وہ عین کعبے کے اندر ہی پہنچ گیا, یعنی بالکل کعبہ ہی ہے وہ. اور ہمیں یہ بھی معلوم پڑ گئی بات کہ کعبہ شریف جب تعمیر ہو رہا تھا تو اس وقت جو ہے جتنی رقم جمع ہوئی, پیسہ جمع ہوا, تو وہ کعبہ شریف تو دیواریں اٹھا دی گئی, مگر اب اتنی جو جگہ تھی اس کے لیے پیسہ نہیں بچ پایا, پیسہ جمع نہیں ہو پایا. تو پھر نشانی کے طور پہ کہ کعبے کا وہ حصہ ہے تو اتنی دیوار بنا دی گئی تاکہ معلوم ہو کہ یہ بھی کعبے کا حصہ ہے. تو اس کے اندر جانا, عین کعبہ شریف کے اندر جانا. حسان بھائی, کعبہ شریف کی تعمیر کتنی مرتبہ ہوئی ہوگی؟ تقریباً کتابوں کے مطابق 10 مرتبہ کعبہ شریف کی تعمیر ہوئی. کیا بات ہے پیارے بچوں, کعبہ شریف کی تعمیر کتنی مرتبہ ہوئی؟ 10 مرتبہ. ویری گڈ. اچھا, دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کعبہ شریف کے بالکل قریب میں ہی مقام ابراہیم ہے جس سے لوگ جاتے ہیں, اس کا دیدار کرتے ہیں, تو اس کے بارے میں آپ بتائیے. مقام ابراہیم یہ جو پتھر ہے اس کے بارے میں آپ بتائیے کیا ہے یہ؟ جب کیونکہ 10 بار تعمیر ہوا ہے, 10 میں سے ایک بار جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کر رہے تھے, تب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کعبے کی اونچائی پر تعمیر کرنا تھا تو اللہ پاک نے جنتی پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا. وہ جنتی پتھر ایسا تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اوپر کا تعمیر کرنا تھا تو وہ اوپر ہو جاتا, جب نیچے آنا ہوتا تو وہ اپنی سائز خود بخود ایڈجسٹ کر لیتا. سبحان اللہ, کیا بات ہے. یعنی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ تھا. جی, تب کے زمانے میں کیونکہ لفٹ تو نہیں ہوتی تھی, تب کے زمانے میں ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی, پر اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک جنتی پتھر بھیجا. یہ ٹیکنالوجی سے بھی بڑھ کر ہے. جی ہاں, کیونکہ جنتی پتھر ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قدمین شریفین اس پہ لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے, کیسا ابھی بھی آپ معجزہ. دیکھ سکتے ہیں اس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان ہیں. واہ, کیا بات ہے. یعنی نبی علیہ السلام کے قدم اس پہ پڑے تو وہ پتھر نے کیا کر لیا, اپنی آگوش میں لے لیا اور نرم پڑ گیا, جذب ہو گیا, کیونکہ اللہ کے نبی تشریف لائے اس پر. تو ابھی بھی آپ دیکھیں گے اس پر نشان پڑا ہوا ہے, نشان باقی ہے. تو ہمیں کیا معلوم پڑا کہ یہ مقام ابراہیم یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبہ شریف کی تعمیر فرماتے تو جیسے جیسے کعبہ شریف کی دیوار بڑھتے جاتی, اوپر بناتے جاتے, تو یہ پتھر بھی اللہ تعالیٰ کی عطا سے, اللہ پاک کے حکم سے بڑھتا جاتا اور آپ تعمیر فرماتے جاتے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ ہے. سبحان اللہ. حسان بھائی, میں اس کے بارے میں سنا ہوں کہ یہاں پر کھڑے ہو کے دعا مانگے وہاں دعا بھی قبول ہوتی ہے. ہاں, اور بڑی برکت والی جگہ. اور اس کے سامنے 2 رکعت نفل, ایگزیکٹ سدھ میں 2 رکعت نفل پڑھنے کی بھی بڑی برکت ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک ہمارا جانا نصیب کرے. اللہ پاک ہم سب کو عمرے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. ناظرین, یہ تھی مکہ شریف کی بات, اور اب ہم انشاءاللہ تعالی بڑھیں گے اپنے چوتھے اور لاسٹ فائنل سیگمنٹ کی طرف, جس کا نام ہے یہ ایکٹیویٹی کون کرتے؟ حسان بھائی. آپ ہی کرتے, بچے آپ کا نام بتا رہے ہیں. چلے, شہاب الدین بھائی, میں ہی کرتا ہوں. مجھے بھی, میں یقین کر لیتا ہوں. یقین نہیں, آپ ہی تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایکٹیویٹی میں ہی کرتا ہوں. اوکے, چلیے ٹھیک ہے. حسان بھائی یہ ایکٹیویٹی کرتے ہیں, مگر یہ ایکٹیویٹی جو آج کرنے والے ہیں آپ اس کا نام بھی بتا دیجئے, فارمیٹ بھی بتا دیجئے, کیا کرنے والے ہیں. یہ آپ سامنے رکھا ہوا ہے, یہ جب سے شروع سے ابھی تک. جی شہاب الدین بھائی, یہ میں ابھی تو نہیں ہٹاؤں گا کیونکہ بچے دیکھ لیں گے. پہلے ہم 2 بچوں کو بلا لیتے ہیں, پھر ہم آپ کو سارا فارمیٹ بتاتے ہیں. اوکے, تو اس ٹیم سے 2 بچوں پہلے, کیونکہ ہمارے پاس, میں آپ کو بتا ہی دیتا ہوں, چلیے آپ لوگوں کے سامنے بھی سسپینس کھل جائے گا. ہم نے آپ اس کے اندر رکھے فروٹس, پر یہ نہیں بتاؤں گا کون سے فروٹس ہیں کیونکہ بہت سارے فروٹس ہوتے ہیں, پھر یہ گیس کر لیں گے. جی, تو اس کے اندر رکھے ہوئے ہیں فروٹس. جب آپ یہاں آئیں گے ہم آپ کو فروٹ آپ کے ہاتھ میں دے کے آپ کے آنکھ پہ پٹی باندھ دی جائے گی. جب آپ فیل کریں کہ اس کا نام بتانا ہوگا آپ کو. حسان بھائی پٹی آنکھ پہ باندھیں گے تو گر نہیں جائیں گے, چلیں گے, اٹھیں گے, بیٹھیں گے؟ ہم ان کی ہیلپ کر دیں گے شہاب الدین بھائی. چلے ٹھیک ہے. جی, تو پہلے ٹیم اے سے بلا دیتے. پہلے عبد القادر بھائی آ جائیے. جی, ٹیم بی سے ہم انہیں بلا لیتے ہیں, حسین بھائی کو. جی جی ہاں, جو بولنا ہے مائک میں بولنا ہے. فارمیٹ عبد القادر بھائی, آپ اپنا چشمہ اتار دیجئے.
जी अब्दुल कादिर भाई इसे पेन लीजिए. आज तो कुछ यूनिक होने जा रहा है. हाँ, कुछ अलग ही होने जा रहा है. हसन भाई आंखों को बंद कर रहे हैं, आंखों को बंद करते हैं जी. दीदार के लिए. फिर करेंगे क्या आंख बंद करके हसन भाई? शाहबुद्दीन भाई इन्हें फ्रूट्स दिए जाएंगे हाथ में. पहले चेक कर लेते हैं. कुछ दिख तो नहीं रहा अब्दुल कादिर भाई? ये कितना है? 10, नहीं, गलत नहीं बताना है, सच बोलिए. 11, नहीं, नीचे से ये मुझे 3 लग रहा है हसन भाई नाक की तरफ से कुछ ऐसा लग रहा है, रोशनी जा रही है. जी अब्दुल कादिर थोड़ा सा भाई और नीचे पक्का कर नहीं लेते दिख रहा? दिख रहा है. चलिए थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं. हाँ जी जी. ओके. लाइए मैं आपको बांध देता हूँ. शाहबुद्दीन भाई अभी भी दिख रहा है. अभी भी दिख रहा है? हाँ, यहाँ से दिख रहा है. तो आप अपनी आंखों को बंद कर दीजिए. चलिए नाजरीन, करते हैं हमारे सेगमेंट को शुरू. शाहबुद्दीन भाई पहले अब्दुल कादिर भाई से शुरुआत करते हैं. ठीक है. इस कवर को भी हटा देते हैं. वाह जी. क्या बात है. ये तो आपने फ्रूट मंगा लिए. जी फ्रूट्स ये शाहबुद्दीन भाई. थोड़ा इजी देते हैं शाहबुद्दीन भाई. आप खाने दे रहे, क्या करने दे रहे? खाने नहीं दे रहे, फील करके बताएगा कौन सा फ्रूट है. अच्छा. ये कौन सा फ्रूट है कोई नहीं कहेगा वैसे. जी अब्दुल कादिर भाई. इनको पॉइंट्स मिलेंगे. जी मिलेंगे. ओके. एप्पल, माइक ले लीजिए. एप्पल. एप्पल पक्का सोच लीजिए. अनार तो नहीं है? डरा मत. डराओ नहीं. ठीक है, लाइए आपका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं. नाजरीन यह है एप्पल. इसके बारे में कहा जाता है कि एन एप्पल्स अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे. यानी इसके इतने फवाइद है. क्या बात. आप सोच सकते हैं शाहबुद्दीन भाई, एक एप्पल दिन में अगर रोज खाएंगे तो ये डॉक्टर को दूर करता है. क्या बात है. दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जी इतने इसके फायदे हैं. तो इसे रख देते हैं. अभी तो टीम ए को 1 नंबर मिल गया हसन भाई. 1 पॉइंट मिल गया. आप बैठ जाइए. चलिए लीजिए. हसन दिख भाई. तो नहीं रहा? ये कितना नंबर है? लीजिए. अब्दुल कादिर भाई तशरीफ रखिए. आप फ्रूट्स खाते हैं? जी. कौन कौन से फ्रूट कौन कौन से फ्रूट्स पसंद है आपको? वाटरमेलन. वाटरमेलन. और पर ये वाटरमेलन थोड़ी ना है. अनार. ये कौन सा फ्रूट है आप बताइए? अनार. ये अनार पीछे से नहीं कोई है. नहीं बोलेंगे. हसन भाई ने कुछ आज यूनिक ही अलग ही हटके एक्टिविटी लाए. एक हिंट दूं मैं आपको. ये फ्रूट का कलर लाइट ग्रीन है. प्याज. सोच लीजिए. जी. जी आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है. जी बता दिए कलर. वो गैस नहीं कर पा रहे थे. जी इस कलर के तो और भी है ना. जी. जी. हुसैन भाई आप तशरीफ रखिए. अब किसी और को बुलाते हैं. जीशान भाई आप आ जाइए. और आप आ जाइए दीजिए हुसैन हसन भाई. उनको दे दीजिए. जी लीजिए. हसन भाई ये दोनों भाई हसन- आपस में आ गए हैं सामने. जी मैं जानबूझ के आप इधर आ जाइए. मैं जानबूझ के इन्हें बुलाया क्योंकि दोनों भाई भाई ये देखते हैं इन दोनों कौन में आगे से. जाते हैं और कौन पीछे रह जाते हैं. जी. इनको भी लाइए मैं आपको बांध. इधर आइए मेरे पास. आइए. आपने आग पे पट्टी बांध लेनी है. आप उल्टा बांध रहे. जिशान भाई की मैं आपकी मदद कर देता हूँ. दीजिए. इधर आ जाइए. हसन भाई कितना है ये? ये जिशान भाई कुछ दिख तो नहीं रहा? दिख रहा है. अब नीचे दिख रहा है. आप थोड़ा इधर हो जाइए. अभी भी दिख रहा है. जिशान भाई कह रहे हैं अभी भी दिख रहा है. हम चीटिंग नहीं करते. अच्छा इधर आ जाइए. ढीली है. तो जिशान भाई आप अपनी आंखों को बंद कर लीजिए. माशाल्लाह शाहबुद्दीन भाई बच्चे बड़े नन्हे मुन्ने हैं. और सच्चे भी है. सच्चे भी है कि बता दिख भी रहे कि मुझे दिख रहा है. अब सही है जीशान भाई. तो आप अपनी आंखों को बंद कर लीजिए. चलिए जीशान भाई से शुरुआत करते हैं. सीधे हाथ से. जी सीधे हाथ से लीजिए. जी ये कौन सा फ्रूट है? पेयर. नहीं. कलर बता दो. अब्दुल कादिर भाई टीम वालों को कुछ नहीं कहना है, खामोश रहना है. सोच लीजिए. अनार इतना बड़ा होता है? सोच लिए. फिर आपको आपके पॉइंट कट सकते हैं. पक्का? अनार. नाजरीन इन्होंने कहा ये अनार है.
یہ بڑا ہی جوسی فروٹ ہوتا ہے, اسے کھانے میں بھی بڑی مزہ آتی ہے, اس کے ساتھ سیب کھانے میں. شہاب الدین بھائی ان کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. چلیے اب ٹیم بی کی باری, انہیں کیا دیا جائے؟ شہاب الدین بھائی آپ ہی دے دیجیے انہیں کچھ. ان کو ہم پیش کرتے ہیں, نام مت لے لیجیے گا. نام نہیں لیں گے. چلیے اوکے, چلیے آپ ادھر آئیے, یہ تشریف رکھیے. لیجیے اور بتائیے یہ کیا ہے آپ کے ہاتھ میں. غور کیجئے, سوچئے, گیس فیل لے کے کیجئے. ایک دم آ رہے. جب تک ٹیم اے کے دوسرے اسلام میں آ جائیے, آپ آ جائیے فضیل بھائی. جی ऑरेंज. حسان بھائی اورنج بتا رہی ہے, آپ کو کیا خیال ہے؟ سوچئے, موسم بھی تو نہیں ہے. نہیں دکھ رہا ہے. آپ کو موقع دیا جاتا ہے, کہیں غلط نہ ہو جائے آپ کا. عبد القادر پھر بھائی بولیے. ہمیں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے کہ انہیں دکھ رہا ہے. ہو سکتا ہے وہ اپنی آنکھیں بند رکھے ہو, پٹی ڈھیلی بھی ہو سکتی ہے جی پر پھر بھی اپنی حسان آنکھیں بھائی بند کیا رکھے. ہے؟ کیا اورنج کہہ رہے ہیں؟ اگر موسم بھی ہوا تو سویٹ لیمن. پکا آپ کو یقین ہے اورنج ہے؟ جی آپ کا جواب بالکل درست ہے. کیا سبحان اللہ. جی چلیے ابھی ٹیم بی سے بھی آ جائیے جب تک ہم ٹیم اے کے ساتھ کر لیتے ہیں. فضیل بھائی بڑا یونیک فروٹ آپ کو دے رہے ہیں. ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا یونیک فروٹ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے حسان بھائی, کون سی ٹیم آگے جائے گی اور کون سی ٹیم پیچھے رہ جائے گی؟ ڈریگن فروٹ. سوچ لیجئے, یہ تو فروٹ والے لگ رہے ہیں, یہ تو فروٹ والے لگ رہے. ٹچ ایک بار کرتے میں ہی ہی. سمجھا دیے. اور یہ تو ایسا ہے کہ زیادہ کھایا بھی نہیں جاتا ہے. جی فروٹ کی دکان تو نہیں فضیل بھائی آپ کی؟ فضیل بھائی ہنس رہے. فضیل بھائی سوچ آپ کا لیجئے. جواب غلط بھی ہو سکتا ہے. جی فضیل بھائی کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. ابھی ٹیم بی کو تھوڑا ٹف چیز دیتے ہیں. شہاب الدین بھائی ہاں, ارے باپ رے باپ, یہ سنبھال پائیں گے؟ جی گر تو نہیں جائے گا؟ گر تو نہیں جائے گا پکا؟ چلیے دیکھتے ہیں. वाटरमेलन. پپیا تو نہیں ہے؟ کٹر بھی ایسی ہوتا ہے. ہاں کٹر. جی پپیا بھی ایسے ہوتا ہے. دیکھ لیجئے, آپ کو موقع دیا جاتا ہے, پوائنٹ نہ آپ کے کٹ جائے. پھر ایک مرتبہ آپ جواب دے, کیا ہے؟ वाटरमेलन. اتنا کانفیڈنٹ. شیور. ہی از آلویز شیور. سبحان اللہ. کیا بات ہے, ٹیم بی نے بھی لے لیا جواب پوائنٹ. یہ بہت بھاری ہوتا ہے. شہاب الدین بھائی آپ اس کے کچھ فوائد بتا دیجئے. تربوز. تربوز کے بارے میں جو حسان بھائی میں پڑھا ہوں, جب تک شہاب الدین بھائی انہیں بلا ہاں, لیتے بلا ہیں. لی. آپ آ جائیے, جی نعمان فوائد بھائی بھی آپ آ سنتے جائیں جائیے. ناظرین. اور آپ کہ آ جائیے حسنین بھائی. جی اس میں پانی بہت ہوتا ہے حسان بھائی, اور اس کے کھانے سے جو نا دمے کی بیماری نہیں ہوتی ہے, ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا ہے, اور انسان کو تر و تازہ رکھتا ہے. اس کو کھانا چاہیے تربوز کو. اور اس کو کھانے میں بڑا مزہ آتا ہے, بڑا لطف آتا ہے اس کو کھانے میں. جی جی تو جی باندھ دیجیے کہ جی تو آپ کو کچھ دکھ تو نہیں رہا ہے؟ جی تو آپ کو دیتے ہیں ایک چھوٹا سا فروٹ. جی آئیے, ادھر آپ آ جائیے, جی آپ بھی ادھر آ جائیے. اس طرف آ جائیے. جی لیجیے. ان کو بھی میں کچھ دے دوں؟ جی. جی بات کرتے ہیں ایک ایک کر کے. جی چلیے. अंगूर. انگور. آر یو آپ کو نہیں کنفرم؟ نہیں تو پوائنٹ نہیں مانا جائے گا. जामुन. کیا ہے؟ जामुन. جامن. پھر سوچ لیجئے, کوشش کیجئے, غور کیجئے, آپ کے پاس تھوڑا سا وقت بیری ہے. بھی ہو سکتی ہے. یہ جو آپ جواب دیں گے یہ فائنل مانا جائے گا. جی اب آپ جو جواب دیں گے فائنل ہو جائے گا. چلیے, جی مائک دیکھنا نہیں ہے, اوپر کرنا ہے چہرہ. 5. अंगूर. انگور. پکا چلیے, فائنل ہے جواب ہے نا یہ؟ فائنل جواب ہے. جی آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. انگور بڑا انگور ہے یہ حسان بھائی. جی یہ تو شاید یہ سب سے ٹاپ سائز ہوتی ہے انگور کی. اوکے, جامن تو نہیں ہے؟ جامن نہیں ہے چلے بدین ٹھیک بھائی, ہے. یہ حسن انگور ہے. بھائی, حسن بھائی ان کو دیتے ہیں, حسن بھائی کو. چلیے حسن بھائی بتائیے کیا ہے آپ کے ہاتھ میں, غور کیجئے. کوئی آپ کو نہیں بولنا ہے. کیوی نہیں, اگر آپ سوچ لیجئے چیکو بھی ہو جلدی سکتا ہے. جلدی कीवी. چیکو. جلدی جلدی بتائیں. ہاں کیوی پکا. जी. جی تو آپ کا جواب بالکل درست ہے. لاسٹ اسٹوڈنٹ کو ٹیم بی سے بلا لیتے ہیں. بس ان کو ہی فائنل کر دیتے حسن بھائی. کیا شہاب فرماتے الدین ہیں؟ بھائی پھر کمپٹیشن پورا کیسے اچھا ہوگا؟ چلیے لاسٹ کر لیتے ہیں. منیر بھائی
आ जाइए, आप आ जाइए। चलिए बताइए। जब तक आप गैस कर लीजिए। अभी ये फाइनल करते, जल्दी जल्दी, इनको मौका नहीं देते जी, काउंटडाउन शुरू कर यानी दीजिए। अभी जो बोलेंगे ये फाइनल है, इनको मौका नहीं देना है। 5 3 ऑरेंज नहीं, चलिए 1 फाइनल। फाइनल। अल्लाह, नहीं अल्लाह, ये। आपके पास वक्त कम था। चलिए, इन्हें बताएगा नहीं कौन सा फ्रूट है, दीजिए। आप वही ले लीजिए, बताइए क्या है। जी, इतना क्या सोच रहे हैं? काउंटर। 5 4 सोच लीजिए, गलत हो सकता है। 2 1 मौसम्बी। आपकी टीम बी विनर होती है। विनर हो गई, और क्या शाहबुद्दीन बात है, लाइए और हमारे हाथ में दीजिए। शाहबुद्दीन भाई, विनिंग टीम को हम गिफ्ट देते हैं। जी, ये सारे फ्रूट्स विनिंग टीम को ही दे देते हैं। ये फ्रूट्स जो है उनके लिए, जो टीम विनर हो गई है, जीत गई है। मगर जो टीम पीछे रह गई है, हिम्मत ना हारे, कोशिश करे, फिर आपको मौका मिलेगा। नाजरीन, यहाँ पर हमारा पूरा प्रोग्राम मुकम्मल हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंसानियत सिखाएगा, घर घर में जब ये आएगा, बच्चे बूढ़े हो या जवां, बच्चे बूढ़े हो या जवां, सभी के दिलों को भाएगा। चैनल ये अपने मुल्क की अजमत को और बढ़ाएगा। जी हाँ नाजरीन, आप FGN चैनल देखते रहिए और इसकी दावत को आम करते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खिलती कलियां, आओ चलो बैठो सुनो हम बच्चों की कहानी, कैसी है हमारी दुनिया कैसी जिंदगानी। आओ चलो बैठो सुनो हम बच्चों की कहानी, कैसी है हमारी दुनिया कैसी जिंदगानी।